لائف لائٹ میں خوش آمدید۔ 1988 میں جب میرا نائر کی فلم سلام بمبئی پوری دنیا میں دھوم مچا رہی تھی تو شاید ہی کسی نے اس میں کام کرنے والے 18-20 سال کے دبلے پتلے لڑکے پر غور کیا ہو جو اسکرین پر چند سیکنڈ کے لیے دکھائی دیتا ہے۔ اداکار عرفان خان نے اس فلم میں سڑک کنارے بیٹھ کر لوگوں کے خط لکھنے والے لڑکے کا ایک چھوٹا سا کردار ادا کیا تھا اور چند مکالمے بھی بولے تھے۔ بس 10 لائن ہو گئیں، آگے لکھنے کے 50 پیسے لگیں گے، ماں کا نام پتہ بول۔ لوگوں نے پہلی بار عرفان خان کو فلمی اسکرین پر دیکھا اور بھول گئے، لیکن شاید ہی کسی کو معلوم تھا کہ یہ اداکار آگے چل کر نہ صرف بھارت بلکہ دنیا میں نام کمائے گا۔ 1966 میں جے پور میں پیدا ہونے والے عرفان خان کا بچپن ایک چھوٹے سے شہر ٹونک میں گزرا۔ یہ شہر چھوٹا تھا لیکن عرفان کے خواب بڑے تھے۔ بچپن سے ہی قدرتی طور پر قصے کہانیوں میں دلچسپی رکھنے والے عرفان کا رجحان فلموں کی طرف ہو گیا، اور وہ بھی خاص طور پر نصیر الدین شاہ کی فلمیں۔ بھارت کی راجیہ سبھا ٹی وی کو دیے گئے ایک انٹرویو میں اپنی نوعمری کا ایک قصہ سناتے ہوئے عرفان نے بتایا تھا، متھن چکرورتی کی فلم مر گیا آئی ہوئی تھی۔ کسی نے کہا تیرا چہرہ متھن سے ملتا ہے، بس مجھے لگا کہ میں بھی فلموں میں کام کر سکتا ہوں۔ کئی دنوں تک میں متھن جیسے بال بنا کر گھومتا رہا۔ آگے چل کر عرفان خود ایک رجحان ساز اداکار بننے والے تھے، اور یہ بات وہ نوعمری میں نہیں جانتے تھے۔ ایک جانب جہاں انہوں نے خود کو ہندی سینما کے سب سے قابل اداکاروں کی فہرست میں شامل کر لیا، وہیں ہالی ووڈ میں لائف آف پائی، دی نیم سیک، سلم ڈاگ ملینئر، دی مائٹی ہارٹ، دی امیزنگ اسپائڈر مین جیسی فلموں میں بھی کام کیا، اور اس سفر میں انہیں اینگ لی اور میرا نائر سے لے کر انیس بزمی اور شوجیت سرکار جیسے ہدایت کاروں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا۔ عرفان اپنے آپ میں ہنر کی کان تھے، خاص طور پر ایک ایسی انڈسٹری میں جہاں عامر خان، سلمان خان اور شاہ رخ خان جیسے اداکاروں کا نام چلتا ہے۔ چاہے آنکھوں سے اداکاری کا فن ہو، مکالمے بولنے کا قدرتی ہنر، رومانوی کردار سے لے کر ڈاکو بننے تک کی صلاحیت، عرفان خان جیسا دوسرا فنکار ڈھونڈنا آسان نہیں۔ مثال کے طور پر ان کی فلم پان سنگھ تومر میں ایک ڈاکو کا کردار، جس طرح وہ معصومیت، بھولاپن، درد، تذلیل اور بغاوت کا احساس ایک ساتھ لے کر آئے، یہ کام کوئی غیر معمولی اداکار ہی کر سکتا ہے۔ جب نظام سے مایوس ہو کر بندوق اٹھانے والا باغی بولتا ہے، بھیڑ میں باغی ہوتے ہیں، ڈکیت ملتے ہیں پارلیمان میں، تو سارا تھیٹر تالیوں سے گونج اٹھتا ہے۔ یہ تالیاں صرف مکالمے پر ہی نہیں بجتیں، بلکہ اپنی اداکاری سے عرفان خان نے ناظرین کو یہ یقین دلا دیا تھا کہ اس مکالمے میں جو بات کہی جا رہی تھی وہ صحیح تھی، بھلے وہ جانتے ہوں کہ وہ بات اصل میں صحیح نہیں تھی۔ 2012 میں آنے والی اسی فلم کے لیے عرفان خان کو نیشنل ایوارڈ ملا تھا۔ اس کے علاوہ فلم حیدر میں وہ کردار جس میں وہ کہتے ہیں، جہلم بھی میں، چنار بھی میں، شیعہ بھی میں، سنی بھی میں اور پنڈت بھی، یہ کردار جو کہنے کو ایک بھوت تھا، آپ کو یقین دلاتا ہے کہ وہ اصل میں ہے اور آپ کے ہی ضمیر کی آواز ہے۔ یا پھر فلم مقبول میں ابا جی پنکج کپور کی وفاداری اور نمی تبو کی محبت کے درمیان پھنسا میاں مقبول، جو ابا جی کا قتل کر کے ان سے پیچھا تو چھڑا لیتا ہے لیکن پچھتاوے سے نہیں بھاگ پاتا۔ وہ منظر جہاں عرفان اور تبو کو اپنے ہاتھوں پر خون کے دھبے نظر آتے ہیں، بغیر کچھ کہے اس میں عرفان احساس ندامت کے جذبات دیکھنے والوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ جب فلم جذبہ میں وہ ایشوریہ رائے سے کہتے ہیں، محبت ہے اسی لیے تو جانے دیا،
ضد ہوتی تو باہوں میں ہوتی، تو دیکھنے والوں کو یقین ہوتا ہے کہ اس سے دلکش عاشق ہو ہی نہیں سکتا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عرفان خان کی خاصیت یہ تھی کہ وہ جس کردار میں پردے پر نظر آئے، تھیٹر میں بیٹھے لوگوں کو لگتا تھا کہ ان سے بہتر تو یہ کردار کوئی اور کر ہی نہیں سکتا تھا۔ اس انڈسٹری میں جہاں ٹائپ کاسٹ ہو جانا بہت عام بات ہے، عرفان ان تمام روایات کو توڑتے چلے گئے۔ فلم حاصل کے بعد انہیں تمام منفی کردار ملنے لگے، لیکن اسی دوران انہوں نے ہندی میڈیم جیسی فلم میں کام کر کے ایک بار پھر یہ ثابت کر دیا کہ کامک ٹائمنگ میں ان کا کوئی جواب نہیں۔ اس فلم میں ان کے ساتھ پاکستانی اداکارہ صبا قمر نے مرکزی کردار ادا کیا تھا۔ اگر آپ نے قریب سنگل یا پیکو دیکھی ہے تو ضرور خیال آیا ہوگا کہ عرفان اصل زندگی میں کتنی رومانوی طبیعت کے شخص ہوں گے۔ وہ اصل میں ایسے تھے بھی اور کھلے عام اس کا اعتراف بھی کیا کرتے تھے، لیکن عرفان کی کامیابی کے پیچھے برسوں کی گمنامی، جدوجہد اور ٹیلی ویژن کا مشکل سفر بھی شامل تھا۔ کئی دیگر اداکاروں کی طرح بھارت کے نیشنل اسکول آف ڈرامہ میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد عرفان خان نے ممبئی کا رخ کیا، لیکن وہاں فلموں میں چھوٹے موٹے کردار کے علاوہ انہیں کچھ نہیں ملا۔ ایک ڈاکٹر کی موت اور کملا کی موت میں وہ پنکج کپور کے ساتھ چھوٹے سے کردار میں تھے۔ کچھ لوگوں کو یاد ہوگا کہ وہ ٹیلی ویژن پر کہکشاں، لال گھاس پر نیلے گھوڑے، بھارت ایک کھوج بنے گی اپنی بات جیسے ڈراموں میں نظر آئے تھے۔ لوگوں نے انہیں ٹی وی پر نوٹس کیا تو چندر کانتا میں بدری ناتھ کے کردار میں۔ شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ان کے ہنر کو پہچاننے والے شخص تھے انگریزی فلم ساز آصف کاپڑیا، جن کی 2001 میں آنے والی فلم واریر بافٹا تک گئی۔ ایسا نہیں ہے کہ عرفان خان نے اپنے کیریئر میں ایسی فلمیں نہیں کی جنہیں خراب کہا جا سکتا ہے۔ لندن میں ایک بار اپنے انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا کہ جب تک انسان صحیح اور غلط کے تجربے سے گزرے گا نہیں تو سمجھے گا کیسے۔ سلم ڈاگ ملینئر میں ان کا کردار بہت بڑا نہیں تھا، لیکن انہوں نے بتایا تھا کہ کبھی کبھی کوئی کردار آپ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ آپ کو بہت کچھ سکھا کر جانے والا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر عرفان معمولی اہمیت نہیں رکھتے تھے۔ وسیم چھابڑے کی کتاب عرفان خان دا مین، دا ڈریمر، دا اسٹار میں ذکر ہے کہ جب 2010 میں عرفان خان نیو یارک میں ایک ریستوران میں تھے تو سامنے والی میز پر انہوں نے ہالی ووڈ اداکار مارک رفلو کو دیکھا۔ عرفان ایک مداح کی طرح ان سے ملنا چاہتے تھے، لیکن تکلف کر رہے تھے کیونکہ وہ بڑا نام تھے۔ اتنی دیر میں مارک خود اٹھ کر ان کے پاس آئے اور بولے، آپ کا کام دیکھا سلم ڈاگ میں، آپ نے بہت عمدہ کام کیا ہے۔ یہ عجیب اتفاق کی بات ہے کہ جب عرفان نیشنل اسکول آف ڈرامہ میں اپنی تعلیم مکمل کر رہے تھے تبھی انہیں اپنی پہلی بین الاقوامی فلم مل گئی تھی۔ میرا نائیڈ نے انہیں سلام بامبے میں ایک بڑے کردار کے لیے چنا تھا۔ وہ ممبئی آ کر ورکشاپ میں شامل ہوئے اور 2 روز بعد ان سے کہا گیا کہ وہ فلم کا حصہ نہیں ہے۔ عرفان نے بتایا کہ اس روز وہ رات بھر روتے رہے۔ پھر انہیں فلم میں چھوٹا سا کردار دے دیا گیا، لیکن یہ قرض میرا نائر نے 18 برس بعد عرفان خان کو دا نیم سیک میں اشوک گانگولی کا کردار دے کر ادا کیا۔ اس فلم کو دیکھ کر بالی ووڈ کی اداکارہ شرمیلا ٹیگور نے عرفان خان کو پیغام بھیجا تھا جس میں لکھا تھا، اپنے والدین کا شکریہ ادا کرنا جنہیں تمہیں جنم دیا۔ اتفاق کی بات ہے کہ عرفان کی وفات سے 3 روز قبل ہی ان کی والدہ سعیدہ بیگم کا بھی انتقال ہوا اور اب عرفان اس دنیا کو الوداع کہہ چکے ہیں۔ ہندی سینما اور عالمی سینما کو اپنی اداکاری سے سنوارنے والے، اپنی فلموں سے یہ بتانے والے کہ ہر احساس صحیح یا غلط، بلیک یا وائٹ نہیں ہوتا، اپنے چاہنے والوں کو ہنسانے اور رلانے والے عرفان خان کا تہہ دل سے شکریہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔